السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم پھر 5 منٹ کے مدرسے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت دن ہو گئے تھے، میں آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کا مدرسہ کنٹینیو نہیں لے کے آ پا رہا تھا۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں کہ ایک تو مسجد کے بہت سارے کام وہ ہمارے ذمے ہیں، گھر کے بھی جو بھی کام ہیں وہ ہمارے ذمے ہیں۔ ان ساری ضروریات میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں حاضر ہو سکا۔ معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو میں آج پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، کم ٹائم میں بہت ساری باتوں کو لے کر سامنے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ تو ہمارا جو مہینہ شروع ہوا ہے وہ ہے شوال المکرم۔ رمضان کا مہینہ پورا ہمارا نہیں چل پایا، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ تو شوال کا مہینہ ہے، سب سے پہلے ہمارا اسلامی تاریخ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد بڑی باکمال اور ایک نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی، ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی، ان کے دوسرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرافت و مالداری کی وجہ سے بہت سارے سردار قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مطلب بہت سارے سرداران قریش کے جو سردار تھے، انہوں نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا حضرت خدیجہ سے، مگر وہ انکار کرتی رہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کی شہرت سنی تو ان کی طرف نکاح کی رغبت پیدا ہوئی، اور مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنا غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے تجارت میں برکت اور آپ کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کر کے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی۔ کیسے ہوئی پورا بتلا دیا۔ اب ہے نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندر کا اترنا چڑھنا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجیں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، لیکن وہ اسی حد میں رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ اگر باہر نکل گئیں تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک زبردست قدرت ہے، اس نے اس کو اسی حد میں روک رکھا ہے۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، وہ بڑے کمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ خلاصہ پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لینا نہیں چاہیے، معاف کرتے رہنا چاہیے، کیا دقت ہے؟ کوئی بڑی دقت نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، شوال کے 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، نمبر 3 جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ لیکن آج یہ تینوں کی 3 نشانیاں مسلمان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ بالکل ہیں، کیونکہ مسلمان اب اس قابل نہیں بچے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہیں۔ نمبر 1 موت کو، حالانکہ موت کیا؟ فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو،
حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ بہترین بات ہے یہ۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں ہر ایک کو نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔